باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام قرآن کی نظر میں اس عنوان کے ذیل میں مختصر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے کسی بھی انسان کی فضیلت اور اس کی شرافت اور اس کی منزلت بیان کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان طریقوں میں سے سب سے معتبر ترین اور سب سے محکم ترین اور سب سے اعلیٰ جو طریقہ ہے وہ قرآن اور اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں، قرآن میں، خدا کی اس لاریب کتاب میں جو ہدایت کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اگر اس قرآن میں کسی انسان اور کسی ذات کی فضیلت اور مقام بیان کیا ہے تو اس کا مقام بہت ہی بالا و برتر ہوگا۔ سب سے پہلی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اس آیت کے مصداق، اور یہ آیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی، عصمت اور اس کی طہارت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت زہرا اس آیت کے مصداق بننے کے بارے میں تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ہاں، امہات المؤمنین زوجات رسول بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں یہ اختلافی ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اس آیت کے مصداق ہے، اس میں تمام امت اسلامی کا اتفاق ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم حدیث اور تفسیر کی معتبر ترین کتابوں سے چند ایک حوالہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عالم اسلام میں معتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں کتاب الفضائل باب مناقب اہل البیت میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ روایت نقل کرتی ہے، ایک دفعہ پیغمبر خدا تشریف فرما تھے، پیغمبر خدا کے جسم مطہر پر، بدن مطہر پر ایک چادر تھی، اتنے میں اصل عبارت آپ کی خدمت میں نقل کروں، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، امام حسن تشریف لائے تو پیغمبر نے اس چادر کے اندر داخل کر دیا، ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر امام حسین تشریف لائے تو امام حسین بھی امام حسن کے ساتھ داخل ہو گئے، ثم جاءت فاطمہ فادخلها، حضرت فاطمہ تشریف لائی تو پیغمبر نے اس کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر دیا، ثم جاء علی، پھر مولا امیر المومنین تشریف لائے تو پیغمبر نے فادخلہ، اس کو بھی داخل کر دیا۔ پنجتن پاک اس چادر کے ماتحت جب کامل ہو گئے، ثم قال، پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صحیح مسلم کی صراحت کے مطابق، اس کی تصریح کے مطابق یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آیہ تطہیر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اس روایت کو جناب ابو سعید الخدری، انس بن مالک، ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ان بزرگان نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح سے نقل کرتی ہے، اوپر کے قصے کو نقل کرنے کے بعد، ثم قال، پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، دیکھیں یہاں ہمارا اور اہل سنت کے درمیان ایک مختصر اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آیہ تطہیر پنجتن پاک کی طہارت اور ان کی عصمت کو بیان کر رہی ہے، لیکن برادران اہل سنت کے بعض بزرگان یہ کہتے ہیں نہیں، اس میں زوجات رسول اللہ امہات المؤمنین بھی شامل ہیں۔ ہاں، اگر ہمیں اہل البیت کے معنی لغوی اور معنی عرفی میں اختلاف ہوتا تو ہم اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اہل البیت کے معنی لغوی، معنی عرفی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف اہل البیت کے مصادیق میں ہے۔ کسی بھی معنی کے مصداق کو معین کرنے کے لیے پیغمبر خدا کا فعل اور پیغمبر خدا کا قول ہمارے لیے معتبر ہے، کیونکہ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تبیین کرنا ہے۔
لذا ام سلمہ جو روایت نقل کرتی ہے اس کے مطابق پیغمبر نے فرمایا، ام سلمہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ هل انا من اہل بیتک، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فقال لا ولیکنک الی خیر، یعنی اس اہل بیت میں جو اس چادر تطہیر کے ماتحت داخل ہیں اس میں تو شامل نہیں ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد عالم اسلام کے معروف مفسر جناب امام فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں ان هذه الروایہ کالمتفق علی صحتها بین اہل التفسیر و اہل الحدیث، اہل حدیث اور اہل تفسیر یعنی مفسرین تفسیر کے ماہرین اور حدیث کے ماہرین کے درمیان اتفاق ہے، یہ روایت صحیح السند ہے اور درست ہے۔ یعنی یہ آیت اہل بیت علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی، اس کی طہارت بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على